مال کی تعریف ہی یہ ہے کہ ما یمیل الیہ الطبع، یعنی جس کی طرف طبیعت کا میلان ہو۔ ہر آدمی کا میلان ہوتا ہے، کسی کا کم کسی کا زیادہ۔ ہمیں حدود شریعت کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی کام خلاف شریعت نہ ہو۔ مال کی محبت دے بھی تو اللہ کے لیے اور روکے بھی تو اللہ کے لیے، جیسے بات چل رہی ہے۔ اگر اس مال کی محبت کو جائز طریقے سے استعمال کیا تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ مثلا مال کی محبت میں تم نے حلال طریقے سے روزی کمانے کا اہتمام کیا اور اس میں اس بات کی فکر کی کہ حلال طریقے سے جتنا زیادہ مل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اسی طرح جو تجارت، زراعت، ملازمت وغیرہ یہ سب مال کی محبت کی وجہ سے ہے۔ چونکہ مال کی محبت کو تم نے جائز اور مباح کاموں میں استعمال کیا تو یہ مال کی محبت بری نہ ہوئی اور اس محبت نے کوئی برا اثر نہیں چھوڑا۔ لیکن اگر مال کی محبت کو تم نے ناجائز کاموں میں استعمال کیا، ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنا شروع کر دیا اور مواقع واجبہ پر خرچ کرنے سے مال کو روک لیا، جہاں ضرورت ہے غریبوں کی مدد کی اور جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ نہیں کرتے اور کماتے غلط طریقے سے، اگر کمائے بھی صحیح طریقے سے تو بھی خرچ صحیح طریقے سے ہی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمارا مال ہے ہم جہاں خرچ کریں، نہ ہماری جان ہے نہ ہمارا مال ہے، ہمارا کچھ اختیار نہیں ہے، سب ہمیں شریعت سے پوچھنا پڑے گا۔ تو مواقع واجبہ پر خرچ کرنے سے مال کو روک دیا تو یہ مال کی محبت کا غلط استعمال ہوا، مال کی محبت کا غلط استعمال ہوا۔ جہاں ہونا چاہیے وہاں استعمال ہونا چاہیے، جہاں روکنا چاہیے وہاں روکنا چاہیے۔ سمجھ میں نہ آئے تو آدمی اہل علم سے پوچھ لے کہ میری نیت یہ ہے، میرا مسئلہ یہ ہے۔ ہر آدمی اپنے مسائل کو زیادہ جانتا ہے۔ بہت سے لوگ حج کا زمانہ آ رہا ہے اور حج کے ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن وہ بیٹیوں کی شادیوں کے لیے رکھا ہوتا ہے، تو اہل علم سے پوچھنا چاہیے کہ یہ پیسہ اس میں حج کروں یا شادی کے لیے رکھے رہوں۔ ذرا اور بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، تو جو بلا وجہ حج کو تاخیر کرنا، یہ ایک سال کا کچھ پتہ چلتا ہے، ایک دن کا آج کل پتہ نہیں چلتا، تو ایک سال کیا کتنا بڑا عرصہ ہے۔ جان کے جو مال کے ہوتے ہوئے حج نہ کرے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کر، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت شیخ فضائل حج میں اس کو لکھتے ہیں اس کے فائدے میں کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا گویا کہ یہ اس کا امکان موجود ہے، خدشہ موجود ہے کہ اگر یہ آدمی غفلت کی وجہ سے نے چھوڑا ہے تو کہیں ایمان کے لالے نہ پڑ جائیں، یہودی اور نصرانی ہو کے نہ مرے۔ لہذا ہر آدمی کو اپنے بارے میں، لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں ایسا کیسے کرنا چاہیے، ہر آدمی اپنے بارے میں، کوئی مفتی آپ کے بینک اکاؤنٹ پہ نظر نہیں رکھے گا، آپ جا کے ان سے پوچھیں میری ملکیت میں اتنا پیسہ ہے، مجھ پر حج فرض ہے اور اسی دفعہ کرنا ضروری ہے یا اگلی دفعہ بھی کر سکتا ہوں، پھر وہ تفصیل بتائیں گے کہ لہذا ہر آدمی کے مسائل الگ ہوتے ہیں اور اس میں بعض دفعہ وراثت کا پیسہ ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا، اپنی ملکیت کا پیسہ ہے اور یہ بھی اپنی ملکیت ہے، والدین نے نہیں کیا۔ بہت سے لوگ بڑے وفادار والدین کے بنتے، والدین نے حج نہیں کیا ہم کیسے حج کر لیں، ہم جائیں گے تو والدین کو لے کے جائیں گے، یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں۔ چاہے بیوی نہ جائے، بچہ نہ جائے، والدین نہ جائیں، جس کے اوپر حج فرض ہے اس پر فرض ہے، وہ اکیلا جائے گا، اور اکیلا تو کون جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے پورا گروپ ہوتا ہے، سب چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، ایسی پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ لیکن اس مسئلے کو سمجھنا بھی چاہیے، آگے بھی سمجھانا چاہیے کہ حج جس پر فرض ہے، جس کی ملکیت میں فی زمانہ 11-12 لاکھ روپے ہیں، جس میں وہ حج کر کے آ سکتا ہے اور گھر والوں کا نان و نفقہ، وہ 11 لاکھ کے مقابلے میں 50,000 کیا ہے، وہ نان و نفقہ بھی ادا کر سکتا ہے، تو اور یہ اس کے پاس رقم موجود ہے تو اس کے لیے حج کرنا فرض ہے، اور ایک سال کے لیے ٹالنا یہ صحیح نہیں ہے کہ کیوں ہو سکتا ہے اس سے پہلے چلا جائے۔ امام صاحب کے نزدیک نماز کو کوئی اگر تاخیر سے پڑھ رہا ہے، جیسے عصر کی نماز 5:45 بجے اب ہو رہی ہے، 5:30 5:45، تو کوئی 6 سوا 6 بجے بھی پڑھ لے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یا کوئی جماعت ہی کوئی 6 بجے کر لے، 7 بجے عصر کی مغرب کی نماز ہے تقریباً، تو اس میں اتنی جلدی عام طور پر آدمی مرتا نہیں ہے، ایسا کم ہوتا ہے، لیکن ایک سال کا عرصہ اتنا بڑا ہے
کہ اس میں آدمی بعض دفعہ صرف ہارٹ اٹیک والا نہیں بلکہ بیمار ہوتا ہے اور 2-4 مہینے بیمار رہ کے بھی مر جاتا ہے، لہذا اس کے لیے پہلے سے فکر کرنی چاہیے تاکہ اپنے اعمال سب تیار ہوں۔ تو فرمایا کہ مال کی محبت اپنی ذات میں نہ محمود ہے نہ مذموم ہے، لیکن اگر اس محبت کو صحیح استعمال کرو گے تو ٹھیک ہوگی، اور اگر غلط استعمال کرو گے تو غلط ہوگی۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دل میں تکلیف ہو رہی ہے زکوٰۃ دینے سے، صدقات، کیا فائدہ ہے ایسا کرنے کا؟ ابھی جو فجر میں اٹھ رہے ہیں راتیں چھوٹی ہو گئی، تکلیف نہیں ہو رہی تو نماز قبول نہیں ہوگی بلکہ زیادہ ثواب ملے گا۔ جب آدمی کچی نیند کو قربان کر کے بادل ناخواستہ اٹھ کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کو جزائے عظیم عطا فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے اس لیے میں نیند کو قربان کیا کہ وہ جانتا ہے کہ اس پر فرض ہے نماز کو جماعت سے پڑھنا، تو اور زیادہ قرب ملتا ہے۔ تو اگر زکوٰۃ دیتے ہوئے یا خیرات دیتے ہوئے دل میں تکلیف ہو، جتنی تکلیف ہوگی اتنا ثواب بڑھ جائے گا، جتنی تکلیف ہوگی اتنا ثواب بڑھ جائے گا۔ یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے۔ حضرت حکیم الامت سے کسی عالم نے پوچھا کہ میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں لیکن دل میں تکلیف سی ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں میرے اندر نفاق تو نہیں ہے کہیں کہ میں مسلمان ہوں کہ زکوٰۃ دینے مجھے تکلیف ہوتی ہے، مسلمان ہوں، عالم ہوں، اس کے باوجود حکیم الامت نے فرمایا نہیں، یہ تکلیف نفاق کی نہیں ہے، یہ عدم بشاشت ہے جو مال کی محبت کی وجہ سے ہے، اور اسی لیے اللہ تعالی نے رکھا ہے تاکہ مال کی محبت تکلیف ہوگی تو مال کی محبت کے ساتھ ساتھ نکلے گی، جتنا مال نکل رہا ہے اتنے مال کی محبت نکلے گی۔ جب وہ مال کی محبت میں کے باوجود نکال رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں، اور محبت نہیں ہے نکال رہا ہے تو پھر کون سا امتحان رہا؟ امتحان تو یہی ہے کہ مال کی محبت ہے پھر بھی وہ اس میں سے زکوٰۃ خیرات نکال رہا ہے اور حج کر رہا ہے کہ بھئی اتنا مال ہے تو حج کر رہا ہے، وہ اس کو ٹال نہیں رہا ہے، حالانکہ چاہے تو ہیلے بہانے کر سکتا ہے، اس کو جو ہے کسی اور کی ملکیت میں دے دیا یا اس سے کوئی چیز خرید لی تاکہ وہ اب بجائے 11 لاکھ کے 6 لاکھ رہ گئے، 7 لاکھ رہ گئے، تو اب تو حج نہیں کر سکتا۔ جب وہ ہیلے بہانے نہیں کر رہا ہے اور حج کرنے کے لیے تیار ہے، اور 11 لاکھ یہ سب اللہ کے راستے میں، ہاں خرچ اپنے اوپر ہو رہا ہے لیکن یہ سب اللہ کے راستے میں، فرمایا حج و عمرہ کیا کرو۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے حج و عمرہ کیا کرو، اس سے مال میں برکت ہوتی ہے، اس سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ لہذا یہ پھر بزرگوں نے اس کو آزمایا کہ بڑی مشکل سے انہوں نے حج جیسے تیسے جمع کر کے کیا، پھر واقعی بعد میں اتنی اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی۔ تو حالانکہ نظر تو یہ آ رہا ہے اتنا خرچ ہو رہا ہے کہ 11,000 خرچ نہیں، اور 11 لاکھ یہ تو کم سے کم ہے، جو پرائیویٹ ہے وہ 25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ بھی ہے، تو یہ جو خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ مزید اس کو عطا فرمائیں گے۔ حج و عمرہ کیا کرو، اس سے رزق میں اس برکت ہوتی ہے۔ تو امام غزالی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس محبت کو ذرا کم رکھو، بالکل سرحد پر نہ کھڑے ہو جانا، ورنہ اگلا قدم تمہیں گناہ کے اندر مبتلا کر دے گا۔ اس لیے مال کی محبت کو کم کرنے کی کوشش کرو، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ مال کو صحیح استعمال کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ہو، اور جو اس میں پریشانی ہو، مشکلات ہو، اپنے بڑوں سے پوچھ لے، پھر انشاءاللہ بعض دفعہ آدمی وہی بات ضرورت سے زیادہ بھی کرتا ہے جس کی وجہ سے بیوی بچوں کا حق ادا نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے پوچھنے میں خیر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں بہت سے لوگ 20-25% ان کو خرچ کر دیا اپنے بھائی بہنوں پر اور دوسروں پر، اپنے گھر کے لالے پڑ گئے۔ صحابہ کرام کی تو عام حالت تھی کہ جو بھی گھر میں ہوتا تھا فقیر نے آ کے صدقہ لگا ہی دے دیا۔ تو بعض صحابہ نے پوچھا کہ ہم کتنا خرچ، بس یسألونک ماذا ينفقون، پوچھتے ہیں آ کے صحابہ کتنا خرچ کریں۔ آپ نے فرمایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل العفو، آپ کہہ دیے جو بچا ہوا ہے وہ خرچ کرو، جو تمہاری اپنی ضرورت کا ہے تم اس کو رکھ سکتے ہو، اس کو کھاؤ، اپنے بچوں کے لیے رکھو، لیکن جو اس سے زائد ہے، اکثر زائد کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، یہ بھی نہیں کہا زائد سب خرچ کر دو، اس بچے میں سے بھی کچھ خرچ کرے، آج اس بچے میں سے بھی اکثر خرچ نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمارے دل کو اس بارے میں کشادہ فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔